بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12 کلاس کی اردو کی ہے۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 19 جو کہ ایک غزل ہے۔ تو یہ ہماری تیسری غزل ہے، لیکن ہم لائن سے چل رہے ہیں تو سبق نمبر 19 ہے۔ تو یہ سبق نمبر 19 پہ آ رہا ہے یہ غزل، جو معین احسن جذبی کی غزل ہے۔ تو پہلے ہم معین احسن جذبی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، معین احسن جذبی سن 1912 تا 2004، یعنی سن 1912 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ معین احسن جذبی مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد بغرض ملازمت مختلف شہروں میں کام کیا۔ اردو کے استاد کی حیثیت سے شعبہ اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے وابستہ ہوئے اور وہیں انتقال ہوا۔ شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ ابتدائی دور میں تخلص ملال تھا اور بعد میں جذبی اختیار کیا۔ فروزاں، سخن مختصر اور گداز شب کے نام سے 3 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ حالی کا سیاسی شعور جذبی کا تحقیقی مقالہ ہے، جس پر انہیں PhD کی ڈگری ملی۔ انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ پیش کیا گیا۔ جذبی ترقی پسند دور کے اہم غزل گویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے نظمیں بھی کہیں، لیکن ان کا امتیاز غزل کی صنف میں قائم ہوا۔ جذبی کی شاعری کا خاص و صف اس کا دھیما پن، حزن آمیز غنائیت اور کلاسیکی رچاؤ ہے۔ تو یہ ان کا تعارف تھا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ تو دیکھیے، یہ سبق نمبر جب ہم لائن سے چل رہے ہیں تو یہ ہمارا سبق نمبر 19 پہ آ رہا ہے، لیسن نمبر 19 ہے۔ تو غزل تیسری غزل ہے یہ۔ تو ہم نے نثری جو ہے حصہ مکمل کر لیا تھا، ہم جو ہے نظم کے حصے پر ہیں۔ تو یہ ہماری تیسری غزل ہے معین احسن جذبی کی۔ تو ایک ایک شعر پڑھ کر میں آپ کو اس کی تشریح کر دوں گی، یعنی ایکسپلین کر دوں گی۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل معین احسن جذبی کی غزل سے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا شعر ہوگا اس کی ہم تشریح کر دیں گے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم ہر شعر کے پہلے یہ مطلب ہم لکھتے ہیں امتحان میں، جب ہم سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کرتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں۔ تو پہلا شعر جو ہے، دیکھیے، زندگی ہے تو بہرحال بسر بھی ہوگی، شام آئی ہے تو آئے کہ سحر بھی ہوگی۔ تو جذبی نے غزل کے پہلے شعر جو کہ مطلع ہے، یعنی غزل کا پہلا شعر جو مطلع ہوتا ہے، جس کے دونوں جو مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں نا، بھی ہوگی، تو یہ جو دونوں شعر ہم قافیہ ہیں تو اس کو پہلے شعر کو جو ہے مطلع کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے روزمرہ کی کیفیت کو سیدھے سادے انداز میں پیش کیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد سحر یعنی شام، اور پھر رات ہوتی ہے، رات کے بعد پھر اگلے روز صبح، سورج طلوع ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے۔ زندگی بھی اسی طرح ہے، اگر دکھوں کی شام آتی ہے تو سکھوں کا سویرا بھی ہوگا۔ چونکہ شام کے وقت سورج غروب ہونے پر فضا میں ایک اداسی پائی جاتی ہے، اسی لیے شاعر نے دکھوں کے لیے شام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سحر ہوتی ہے تو ہر طرف رونق، شگفتگی اور تازگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس لیے سکھ اور مسرت کے لیے سحر کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جیسے ذوق نے ایک شعر میں کہا ہے، شمع تیری عمر طبی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار، یعنی شمع ایک رات میں جل کر ختم ہو جاتی۔ شمع کے پگھلنے کو رونا کہتے ہیں، اور یہاں زندگی کو شمع کی مانند سمجھ لیں تو یہی کہا جائے گا کہ زندگی تو ہمیں گزارنی، ہنس کر گزارے یا پھر رو کر۔ اب اگلا شعر دیکھیے، پرشش غم کو وہ آئے تو ایک عالم ہوگا، دیدنی کیفیت قلب و جگر بھی ہوگی۔ شاعر کا کہنا، اگر محبوب ہمارا حال جاننے اور پوچھنے کے لیے آئے کہ ہم اتنے غمزدہ کیوں ہیں، تو اس وقت ہمارے قلب و جگر کی عجیب حالت ہوگی جسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بس اسے دیکھ کر ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ محبوب کی آمد پر قلب و جگر پر مسرت طاری ہوتی ہے اور ہم اس عالم میں اپنے غموں کو بیان نہیں کر سکیں گے۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیے، منزل عشق پہ یاد آئیں گے کچھ راہ کے غم، مجھ سے لپٹی ہوئی کچھ گرد سفر بھی ہوگی۔
تو یہ عام تجربہ اور مشاہدہ کہ طویل سفر کیا جائے تو راستوں کا گرد و غبار یعنی دھول جو ہے کچھ نہ کچھ جو جسم پر چپک جاتی ہے نا، اس پہ ہمارے جسم پر دھول جو ہے سفر کی نظر آتی ہے۔ تو اس تجربے کی روشنی میں شاعر کا بیان ہے کہ جب ہم اپنے منزل عشق پر پہنچیں گے تو ہمارے ساتھ راستے کے غم بھی ہوں گے اور گرد سفر بھی جسم سے لپٹی ہوگی۔ مراد یہ کہ منزل عشق سر کر لینے پر بھی راہ کی تکلیف غم و آلام یاد آتے رہیں گے، ہم انہیں بھولیں گے نہیں۔ اب اگلا شعر ہے، ہوگا افسردہ ستاروں میں کوئی نالہ صبح، غنچ و غل میں کہیں یا باد سحر بھی ہوگی۔ تو اس شعر میں شاعر نے متضاد کیفیتوں کو ایک خاص انداز میں بیان کیا کہ علی صبح جہاں صبح کی لطیف ہوا یعنی باد سحر صبح کی ہوا کو کہنے سے گنچے گل مسکرا رہے ہوں گے، وہیں کچھ ہجر زدہ ڈوبے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر آوازاری کر رہا ہوگا کہ یہ رات بھی یوں ہی گزر گئی اور محبوب نہیں آیا، یعنی کچھ رو رہے ہوں گے نا محبوب کی جدائی میں، اور کچھ صبح کے آنے پر خوش ہو رہے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، دل اگر دل ہے تو جس راہ پہ لے جائے گا، درد مندوں کی وہی راہ گزر بھی ہوگی۔ تو شاعر کا کہنا ہے دل اگر در حقیقت دل ہے تو وہ دوسرے انسان کے دکھ درد سے ضرور متاثر ہوگا، یعنی اس کے دل میں ضرور اثر ہوگا نا، دوسرے کے دکھ دیکھ کر ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے نا، تو اس کو ہی کہہ رہے کہ اور ہمیں وہ بتائے گا تم اکیلے مصیبت میں مبتلا نہیں ہو، نہ جانے کتنے لوگ اس راہ سے گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، یعنی وہ ہمیں درد مندوں کی راہ پر لے جائے گا۔ تو یہیں پر ہماری غزل جو ہے مکمل ہو گئی ہے۔ تو یہ شاعر جو معین احسن جذبی کی غزل ہے، تو ان کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ والا صفحہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ صفحے پر دیکھیے مشق ہماری شروع ہو گئی۔ تو مشق میں پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ ہے پرشش، پوچھنا، دریافت کرنا، دیدنی، دیکھنے کے لائق، کیفیت، حالت، گرد سفر غبار، نالے صبح، صبح کے وقت کی جانے والی آہ و فریاد۔ غور کرنے کی بات اسی غزل سے متعلق کے مطلب میں شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح ہر شام ختم ہو جاتی ہے اور پھر نئی صبح طلوع ہوتی ہے، اسی طرح زندگی بھی اچھی بری جو ہے بسر ہو جائے گی۔ شاعر نے کہا ہے کہ محبوب اگر آئے تو ایک عالم ہوگا، عالم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک خاص کیفیت ہوگا۔ تیسرے شعر میں شاعر نے منزل عشق پر پہنچنے کا ذکر کیا ہے، لیکن یہاں یہ اشارہ پوشیدہ ہے کہ اس وقت تک راستے کے غم شخصیت کو تبدیل کر چکے ہوں گے۔ آخری شعر میں شاعر کا کہنا ہے کہ دل اگر واقعی دل ہے تو انسان میں دردمندی کا وصف یعنی خصوصیت ضرور پیدا کرے گا، یعنی انسان کو اس راستے پر لے جائے گا جہاں وہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھ سکے۔ تو یہ جو ہمارا غور کرنے کی بات مکمل۔ اب جو یہاں پر سوالات، تو دیکھیے یہ والے صفحے پر اس والے پیج پر جو ایک ہی سوال ہے، اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے تو اگلے صفحے پر 2 سوالات اور ہیں، تو ٹوٹل جو ہے 3 سوالات ہو گئے ہمارے، ہے نا۔ تو تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے، اس کے بعد کہ عملی کام وہ بھی دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال کا جواب ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، زندگی تو بہرحال بسر بھی ہوگی، اس سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جوابات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے شاعر کی مراد یہ ہے کہ اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں دکھ سکھ خوشی و غم سبھی سے واسطہ ہوتا ہے، اور انہی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح زندگی بسر ہو جاتی ہے، زندگی گزار کر، ہنس کر یا رو کر، کیونکہ زندگی تو بہرحال میں بسر ہوگی۔ اب سوال نمبر 2 ہے، افسردہ ستاروں میں نالہ صبح کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صبح ہوتے ہی ستاروں کی روشنی کم ہو جاتی ہے اور پہلے جیسی چمک باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح جو ہجر زدہ عاشق روتے روتے تھک جاتا ہے، اس میں بھی توانائی نہیں رہتی، اس لیے شاعر نے افسردہ ستاروں میں نالہ صبح کا ایک تعلق قائم کیا ہے۔ سوال نمبر 3، درد مندوں کی راہ گزر کون سی ہے؟ درد مندوں کی راہ گزر یہ ہے کہ انسان دکھ درد میں ایک دوسرے کا ساتھ دے، اگر کسی شخص کو کچھ تکلیف ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ اب عملی کام ہمارے، ترکیب کسے کہتے ہیں، مثال دے کر سمجھائیے۔ تو ترکیب جب 2 بامعنی لفظوں کو زیر یا حمزہ کے ذریعے جوڑ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں تو اسے ترکیب کہتے ہیں، یعنی زیر لگا کر ہم
دو لفظوں کو جب جوڑتے ہیں تو دیکھیے جیسے منزل پلس عشق تو منزل عشق، ابن مریم، صبح بنارس، شام اودھ، جلوہ طور، خاک وطن وغیرہ تراکیب ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے عملی کام بھی کمپلیٹ کر لیا ہے نا، ترکیب والا کام۔ تو سوال دیکھیے یہ ہے کہ غزل میں متزیل تراکیب استعمال ہوئی ہیں: پرشش غم، کیفیت قلب و جگر، منزل عشق، گرد و سفر، نالے صبح، باد سیر، راہ گزر۔ اپنی کتاب سے ایسی کچھ اور ترکیبیں تلاش کر کے لکھ لیجئے۔ تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو، جواب دیکھ لیجئے گا۔ تو یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں، کیونکہ پوری غزل ہماری مکمل ہوگی، ہم نے سوالات بھی کر لیا، عملی کام بھی مکمل کر دیا۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، کیونکہ اس وقت جو ہے میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔